آخری عدد مثال کے طور پر ہے، 1 کی بجائے 2 بھی آ جائیں، 270 بھی آ جائے تو 9 بنے گا. تو 9 کا وہ لے کے چلے جاتے ہیں پھر عقل سائنس کی طرف، اور یہ نجومی کہتے ہیں کہ اس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ 9 کا مریخ بنا. بابا بات یہ ہے کہ اس کا تعلق بنیادی طور پر ہے، جب ہم علم نجوم کو ہی نہیں مانتے تو اس کے ذیلی حصے کو کس طرح سے مان لیں. ہر 9 کے عدد کا مالک ایک جیسا نہیں ہوتا، پہلی بات. دوسری بات جو ہے، علم الاعداد سے وقتی زائچے بنائے جاتے ہیں، جس طرح سے یہ بناتے ہیں اسی طرح سے نام سے بھی اٹھا لیتے ہیں کہ آپ اپنے نام کا بتائیں، وہ نام پھر اپنے بروج سے لیتے ہیں. تو اس کو میں باقاعدگی سے مقدر شناسی کا علم نہیں مانتا. تو میں آپ کے سوال کا کیا جواب دوں؟ اچھا چلیں پھر ہم اس طرح اس کو کر لیتے ہیں کہ آپ شہباز شریف کو کب تک وزیر اعظم دیکھتے ہیں؟ ہاں، میں دعا گو ہوں ان کے لیے، کل بھی، آج بھی، اور آنے والے کل میں بھی دعا گو ہوں گا. اچھا، تو آنے والے کل سے کیا مراد ہے؟ آنے سال، والے کل 2 سے سال، مراد یہ ہے 3 کہ آنے سال؟ والے وقت کے لیے بھی میں ان کے لیے دعا گو ہوں گا. مطلب 2027 تک؟ میں دعا گو ہوں. نہیں 27 نہیں بلکہ 28 تک بنتا ہے ان کا، 2024 میں الیکشن ہوئے. جی بالکل. ٹھیک. اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو صاحب کا آپ نے ہاتھ دیکھ لیا ابھی؟ اچھا، جناب بلاول بھٹو صاحب کے ہینڈ پرنٹ میرے پاس نہیں ہے. نہیں ہے؟ جی اچھا، موقع نہیں ملا ابھی تک. ان کی خواہش بھی نہیں ہوگی میرے خیال کے دکھاتے ہیں. ان کی والدہ تو بڑا وہ رہی ہیں اس طرح. ان کے والد محترم پیر اجاز شاہ، بڑے پیر اجاز شاہ کہہ لیں، کیا نام ہے ان کا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ہینڈ پرنٹ جو ہے نا، وہ جناب سہیل وڑائی صاحب کی کتاب ہے قاتل کون، اس میں چھپے ہیں. اچھا. اور میں نے باقاعدگی سے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کے بارے میں فائنڈنگز دی ہیں 5 صفحات کی کہ ان کے خط کیا کہتے ہیں. باقاعدگی سے ان کا ہینڈ پرنٹ بھی اس میں لگا ہوا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا. جی. اچھا، کبھی ایسے ہوا ہے آپ نے کہ جن 2 لوگوں کے آپ نے ہاتھ دیکھے ان دونوں کے درمیان رائیولری چل رہی ہو؟ مثال کے طور پر مطلب کسی پولیٹیشین کا ہاتھ دیکھا ہے آپ نے، کسی جنرل کا ہاتھ دیکھا ہے، یا کسی جج کا ہاتھ دیکھا ہوا ہے؟ ججز کے ہاتھ بھی دیکھے ہیں کبھی آپ نے؟ اچھا، بڑی مزے کی بات ہے کہ دیکھیں، اسی کو میں مقدر کہتا ہوں. میں نے مقدر کو بارہا نہیں ہر بار ہوتے دیکھا ہے، جس کی بنیاد پر میں ہاتھ کی لکیروں کو مقدر شناسی کا علم مانتا ہوں. اچھا. کئی سالوں سے ایک سسٹم چلا آ رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج کو چیف جج بنایا جا رہا تھا. اب انتہائی محترم جناب جسٹس شجاع علی خان صاحب اپنی سینئرٹی کے حساب سے چیف جج بننا چاہیے تھا. اب میرا ان کا تعلق جج بننے سے پہلے بھی تھا. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ میرا ایک ذاتی طور پر رشتہ، بہت قربت کا رشتہ ان کے جج بننے سے پہلے بھی تھا، اور انہیں جج بننے کی بھی مبارکباد دی گئی تھی کہ آپ جج بن رہے ہیں. اب جب چیف جج بننے کی باری آئی تو ان کی میری ملاقات ہوئی تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کو کہا جائے گا کہ ہم آپ کو چیف جج نہیں لے رہے. اچھا. اب سینئرٹی کے حساب سے تو اصولی طور پر ان کو چیف جج بننا چاہیے تھا. اب یہ مقدر ہے. کیا ہے؟ میں مقدر کے ماننے والا ہوں. ان کے مقدر میں چیف جج بننا نہیں لکھا تھا، اس لیے کہ جو اداروں کے سربراہ ہوتے ہیں ان کے 6 ابھار کے ساتھ راجہ یوگ پایا جائے تو وہ اداروں کے سربراہ بنتے ہیں. تو ان کے ہاتھ پر ادارے کے سربراہ بننے کی کوئی ایسی بڑی علامات نہیں پائی جاتی تھیں جس کی بنیاد پر یہ ان سے گزارش پیش کی گئی، اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ ایسا پھر ہوا. تو اسی طرح سے ایک نہیں بے شمار ججز کے ہاتھوں پر بہت سارا کچھ دیکھا اوپر نیچے. تو اسی طرح سے ایک ہمارے بڑے زبردست قسم کے ملنے والے جج ہیں، تو انہیں عمر بشیر میں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پر کوئی اتنا بہت بڑا شیف آدمی ہونے کی بھی علامت نہیں پائی جاتی. زبردست قسم کے دوست پرور انسان بھی ہیں، لیکن مقدر کی لکیر بڑی سست ہے. آپ پیسے کیوں نہیں لیتے، رشوت کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ آپ کے ہاتھ پر
تو جس طرح کی طبیعت کے مالک ہیں تو پیسے کی بھی ڈھیر لگے ہونے چاہیے تھے. وہ کہنے لگے ملک صاحب گل ہے کہ جس ویلے میں جج بھرتی ہویا نا تو جڑا پہلا کیس آیا وہ 1 کروڑ روپے مینوں آفر ہو گئے اور میرے ہاتھ پیر پھل گئے تو میں انہوں کے خلاف پرچہ کروا دیتا. اچھا گڈ, یہ تو بہت اچھا کیا. وہ کہتے اج تک پھر اس تو بعد میرے کسی نے پیسے تو پوچھے ہی نہیں. سارے کہتے ہیں کہ یہ پرچہ کروا دینا جی, تو اس کر کے میں پیسے کدی نہ مینوں کسی نے پوچھے تو نہ میں لائے. یہ بہت اچھا کیا. اب ان کے ہاتھ پر یہ مقدر کی لکیر تھی کہ ان کے نصیب میں رزق حرام لکھا ہی نہیں ہوا تھا. صحیح ہے, والعالم بالصواب. بالکل. اچھا, میں جو کمپیریزن کی بات کر رہا تھا نا, اب آپ اس کو ادھر لے جاتے ہیں ادھر لے جاتے ہیں. میں 2 اس ٹائم نامور شخصیات, ایک اندر ہیں اور ایک باہر ہے. اچھا, جو اندر اور باہر ہیں ان کی کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ میں اس لیے نہیں بناؤں گا نہیں, نام تو لے ہی نہیں رہے, میں تو اندر باہر کی بات کر رہا ہوں. اس میں سے کون سے والا ہاتھ کس کا زیادہ طاقتور ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو باہر ہے انہی کا طاقتور ہونا نا, اندر والے کا طاقتور کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ تو کامن سینس ہے. کامن سینس والا ہاں, یہ کامن سینس ہے. اس میں کون سی میرا مطلب حکمت بھی ہوتی ہے نا. ہاں جی, کچھ حکمت بھی ہوتی ہے, کسی کو گرا کے پھر شاہ سوار گرتے ہیں میدان جنگ میں. اچھا, اس طرح سے ہے کہ جن کے ہاتھ پر جو اندر بیٹھا ہے اس کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ ہے. اچھا, طاقتور کس کا ہے؟ ڈبل راجہ یوگ کے حوالے سے بھی ایک بات یاد رہے کہ جہاں مقدر کی لکیر ساتھ نہیں دیتی وہاں ان کو جیلوں میں جاتے دیکھا ہے, اور جہاں مقدر کی لکیر ساتھ دیتی ہے ان کو پھر دوبارہ پرائم منسٹر بنتے دیکھا ہے. دوبارہ پرائم منسٹر مثال کے طور پر میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ ہے. جہاں جہاں مقدر کی لکیریں ساتھ دیتی ہیں وہ بارہا مرتبہ 1 سے زیادہ بار پرائم منسٹر بنے, اور جہاں جہاں مقدر کی لکیر ساتھ نہیں دیتی تو ان کے ہاتھ پر انہیں جیل بھی جانا پڑا اور ملک سے باہر بھی رہنا پڑا. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جن کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جائے وہ اقتدار میں ہی رہتے ہیں. جہاں مقدر کی لکیریں زبردست کمبینیشن بناتی ہیں وہاں عروج پاتے ہیں, اور جہاں ڈسٹرب کرتی ہیں تو جتنے طاقتور طریقے سے جہاز اوپر جاتا ہے اتنی تیز اور گرم ہواؤں کا سامنا ہوتا ہے. اسی طرح سے جو شخص جتنا بڑا عروج پاتا ہے اسی طرح سے زوال میں جب آتا ہے تو اسے زوال میں آ کر بھی اتنی مشکلات کا سامنا فیس کرنا پڑتا ہے. والعالم بالصواب. اچھا, اب آپ نے نواز شریف کا ذکر کیا, کوئک بتائیے گا, نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنتے دکھائی دے رہے ہیں. جب یہ چل رہا تھا نا معاملہ الیکشنز کا, تو الیکشن کے معاملے میں آپ کے میں پوڈ کاسٹ میں کہہ کر گیا ہوں کہ یہ لفظ استعمال کر کے گیا ہوں کہ وہ پاکستان تشریف لائیں گے, بڑے بڑے جلسے سے خطاب کریں گے اور پھر اس کے بعد واپس چلے جائیں گے. وزیر اعظم نہیں بنیں گے؟ جی, میں پہلے باقاعدگی سے آگے کبھی نہیں بن سکتے اب. اچھا, کبھی کی بات نہیں ہے, ان کے لیے بھی دعا گو ہوں. وہ بحیثیت شاہ کے شاہ کے. اچھا, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میرا خیال ہے کہ ایسی بات دکھائی نہیں دیتی ابھی. والعالم بالصواب. زبردست, بہت اعلیٰ. آپ نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ شہباز شریف اشارہ دیا تھا کہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے. آپ کے پوڈ کاسٹ میں ہی چل رہا ہے اور بارہا مرتبہ چل رہا ہے, اور اس میں چل رہا ہے کہ میں دعا گو ہوں.